लाइव ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुशामदीद और मैं हूं आलिया शब्बीर। आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी मनाई जा रही है जो कि सियासी इवेंट में तब्दील हो गई है। अब पीडीएम के भी अरकान वहां पे खिताब करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है इसको होस्ट कर रही है। दोनों हरीफ PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त साथ साथ हैं और इस जलसे को लीड कर रहे हैं। यही लीडिंग स्टोरी है। इसमें डेवलपमेंट क्या होती है इसी पर हम तज्जिया भी लेंगे और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की राय भी लेंगे और सूरत हाल क्या है ग्राउंड पर वो भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मेरे साथ हैं स्टूडियो में मौजूद अब्दुल रऊफ साहब और सीनियर सहाफ़ी हैं और उसके साथ ही हमें ज्वाइन किया इफ्तिखार अहमद साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं। इफ्तिखार अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका ट्रांसमिशन में ज्वाइन करने के लिए। जी आपका शुक्रिया। और हमारे साथ हैं सेनेटर सहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगी। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं इफ्तिखार अहमद साहब आपसे। इफ्तिखार साहब, आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी मनाई जा रही है। सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या मोहतरमा की लेगेसी को लेकर चल रही है? अगर यस तो कितनी सक्सेसफुल है इसमें? जी इफ्तिखार साहब। किसी तौर पे भी नहीं चल रही और बिल्कुल नहीं चल रही। जी बड़ा मुख्तसर जवाब जी इफ्तिखार साहब, ये लगता है कि बहुत ही डिसअपॉइंटेड सा आपका लबो लहजा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। नहीं, मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हो सकता उस पार्टी से जिसको मैंने अपनी जवानी में उसका हिस्सा रहा हूँ, जिसकी पहली कन्वेंशन में जब मैं 17 साल का था तो बाहर बैठा हुआ कुर्सी मेज पे अपने दोस्त ज़फ़रयाब के साथ जो शुरका थे उनके नाम लिख रहा था। मैं कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं हो सकता। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हमेशा मेरे लिए एक ऐसा लीडर रहेगा जिससे मैंने लर्न किया, सीखा कि लोगों की खिदमत कैसे की जा सकती है, गरीबों के साथ कैसे खड़ा हुआ जाता है, किसानों के साथ कैसे खड़ा होना है, मजदूरों के साथ कैसे खड़ा होना है, नौजवानों के साथ कैसे खड़ा होना है, और जो ये लूट मार करने वाले तबके हैं इनके साथ जंग कैसे लड़नी है। आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम माय द ग्रेट लीडर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। मैं ऐसी बात नहीं है कि मैं पीपल्स पार्टी से की फिलॉसफी से कोई मुझे नफरत हो गई है या उनसे मैं दिल छोड़ बैठा हूँ। नहीं, द फिलॉसफी वही है कि जब तक आप पाकिस्तान के अवाम को रहने के लिए घर, रोटी, कपड़ा, मकान, बुनियादी नारा जो था, जी नहीं, बुनियादी नारा दुरुस्त है। यही नारा अगर आप इस नारे को बढ़ाएं और डिबेट करें, रऊफ साहब जैसे सीनियर आपके पास बैठे हैं, दानिश्वर हैं, एक इम्पोर्टेंट आदमी है इस प्रोफेशन के अंदर जो दानिश भी इस्तेमाल करता है। ये तमाम की तमाम सोसाइटी जो हमारी है इसकी जो जरूरियात हैं वो इन 3 चीजों के गिर्द घूमती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। और जब हम कहते हैं तो फिर इसके साथ बाकी जो बुनियादी सहूलतें हैं वो भी शामिल हो जाती हैं, हॉस्पिटल, एजुकेशन, जॉब, ये सब शामिल हो जाती हैं। क्योंकि मैंने बात की है कि हम मजदूरों की भी हमायत करते थे। इसका मतलब हम मजदूरों के राइट जो राइट था उनका जुलूस निकालने का, जलसा करने का, अपना फैक्ट्री के बाहर मीटिंग करने का, हम उसको भी तस्लीम करते हैं। हम नौजवानों को उस राइट को तस्लीम करते हैं कि उनकी तंजीमें होनी चाहिए, यूनियंस होनी चाहिए। टू द पॉइंट बात करने देना। आप जब मैंने मुख्तसर बात की तो आपने कहा बड़ी मुख्तसर बात की। अब मैं डिटेल में जानना चाह रहा हूँ तो आप समझना नहीं चाहते, आपकी मर्जी है। पर आज मिस्टर भुट्टो एंड बेनज़ीर जी इस मुल्क के उन लीडरों में से हैं जिनको आप भी याद रखेंगे। आप तो खैर उस वक्त में शायद पैदा भी नहीं हुए, आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी उनकी तहरीरें, उनकी तकारीर और उनकी पॉलिसीज इस मुल्क की अहमियत का हामिल है, इतनी अहमियत का हामिल है कि हम उनको भूल नहीं सकते। राइट, एग्जैक्टली इफ्तिखार साहब, पूरी कौम, पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया जो है उनकी तर्ज सियासत से लेकर और उनकी तर्ज हुक्मरानी तक सबको याद रखा जाएगा। लेकिन सवाल इम्पोर्टेंट ये है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस लेगेसी को लेकर चल रही है या नहीं चल रही है। अब्दुल रऊफ साहब के साथ में आऊँगी, लेकिन सेनेटर सहर कामरान साहिबा हमारे साथ हैं, मैं उन्हीं से जान लेती हूँ। सेनेटर साहिबा, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह से इफ्तिखार साहब ने कहा कि बिल्कुल नहीं उस लेगेसी को लेकर चल रही, जो विजन भुट्टो साहब का था, जो बेनज़ीर की सियासत थी, वैसा बिल्कुल नहीं है? बहुत शुक्रिया आलिया, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ इफ्तिखार अहमद साहब की, और यकीनन मैं इस बात को, उनकी जज्बात को समझती हूँ कि जो खुलूस है उनके गिले में या उनके शिकवे में या उनके तहफ़्फ़ुज़ात में, वो वहीं होता है जहां आप अपना हक समझते हो, जहां आपको उम्मीदें होती हैं, जहां आप समझते हो कि
آپ کی کوئی ہوپس ہیں, آپ اس کو دیکھ رہے ہو اس کی طرف. تو دیکھیں بات یہ ہے, جب اگر لیگیسی کی میں بات کروں تو شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی لیگیسی یہ تھی کہ انہوں نے عوام کے ساتھ اپنا تعلق رکھا, انہوں نے مفاہمت کی بات کی, ریکنسلیشن ان کی کتاب بہت سے لوگوں نے پڑھی ہوگی, جنہوں نے نہیں پڑھی انہوں نے کہوں گی کہ ضرور پڑھیں. اس کے ساتھ جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ ہم کہتے تھے بے نظیر بھٹو چاروں صوبوں کی زنجیر, بے نظیر بے نظیر. تو میں کہوں کہ آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ آج گھڑی خدا بخش یہ ثابت کر رہا ہے کہ جب پی ڈی ایم کے لیڈرز وہاں پر ہیں کہ تمام جو ہے آپ کے سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کے, تمام جو ہے وہ آپ کی جو ہے ایتھنک جو آپ کی ڈیوائڈ ہیں ان سے اوپر ہٹ کے, تمام سیکٹرین ڈیوائڈ سے اوپر ہٹ کے سب لوگ ایک اس جگہ پر ہیں. وہ جو مزار ہے جو آج میں سمجھتی ہوں کہ امید کا, رسپیکٹ کا, محبت کا, عشق کا مینار ہے, ٹھیک ہے, وہ وہاں پر ہمیشہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہی والانہ محبت اور عقیدت ہمیں ملتی ہے. اب جب آپ لیگیسی کی بات کریں, میں نے جو ہیومین دیکھا ہے بلاول بھٹو زرداری میں نے جو دیکھا ہے ان کے بچوں کے اندر جس طرح سے وہ لیگیسی لے کے چل رہے ہیں, یقیناً دیکھیں ابھی وہ آگے بڑھ رہے ہیں جس طریقے سے وہ آگے بڑھیں گے. مجھے یاد ہے شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی جب ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اپنی سیاست کے اندر قدم رکھا تو ان کے لیے چیلنجز کم نہیں تھے. آج بلاول بھٹو زرداری نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ وہ اہلیت رکھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو یکجا کر سکیں. انہوں نے گلگت بلتستان کی کمپین میں ثابت کیا کہ ان کا عوام سے تعلق کیا ہے. انہوں نے جتنی سیاسی میچیورٹی دکھائی ہے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ان کی تربیت شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کی ہے. یقیناً ہماری ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں, اور بلاول بھٹو زرداری ابھی جب سے آئے ہیں ہمیں فیڈرل میں تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی حکومت کا وہ نہیں ملی ہے اپرچونٹی. پیپلز پارٹی ہی وہ پارٹی تھی جس نے آئین کو بحال کیا, پیپلز پارٹی ہی وہ پارٹی تھی جس نے 18ویں ترمیم کی, پیپلز پارٹی وہ پارٹی تھی جس نے صوبوں کے سے محرومیوں کا احساس ختم کرنے کی کوشش کی, پیپلز پارٹی ہی وہ پارٹی تھی جس نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا, پیپلز پارٹی ہی وہ پارٹی تھی جس نے پاکستان کی خارجہ پالیسی ریوائو کی. آج ہم بات کرتے ہیں, اگر آپ چائنا سے تعلقات کی بات کر لیں, جی ٹھیک ہے, اس کو آگے لے کر چلتے ہیں سینیٹر صاحب آپ. جی I'm concluding. چاہے آپ یورپی یونین سے جی ایس پی پلس کی بات کر لیں, چاہے وہ آپ سعودی عربیہ کے ساتھ مشکل ترین حالات کے اندر سیریا کے ایشو پہ پاکستان کی نان انٹرونشن کی پالیسی باعزت طریقے سے, باوقار طریقے سے رکھنے پہ بات کریں, خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات کی بات کریں, یا سلالہ چیک پوسٹ پہ حملے کے بعد نیٹو روٹس کو بند کرنے کی بات کریں, یا آپ جو ہے وہ جو ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کے خلاف آواز اٹھانے کی بات ہے, سوات آپریشن کی بات ہے, تو وہ پیپلز پارٹی ہے. امیدیں بہت زیادہ ہیں. جیسے جیسے آپ یہ دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری کو وقت ملے گا, اور میں کہوں گی کہ ضرور جو سندھ کے ہاسپٹلز ہیں, این آئی سی بی جیز ہیں, That's fair enough سینیٹر صاحبہ. میں آپ کی جانب اب مزید آتی ہوں. عبدالرؤف صاحب ہیں میرے ساتھ, اور اب کچھ پہلے بھی کیونکہ عبدالرؤف صاحب سے ڈسکشن ہو چکی ہے محترمہ کے حوالے سے, پاکستان پیپلز پارٹی کی لیگیسی اور سیاست کے حوالے سے, لیکن میں چاہوں گی کہ پی ڈی ایم کے اوپر ہم آ جائیں, کیونکہ پی ڈی ایم بھی عبدالرؤف صاحب شرکت کرنے جا رہی ہے, اور اس میں مریم نواز صاحبہ شرکت کر رہی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دونوں حریف ساتھ ہیں تو کتنا کوئی آؤٹ کم آ سکتا ہے اس جلسے سے؟ دیکھیے مطلب ان کی پریزنس وہاں پہ موجود ہے پی ڈی ایم کے جلسے میں, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس جلسے میں کوئی آؤٹ کم آئے گا. مطلب وہ اپنا نیریٹو جو ہے مریم نے دہرانا ضرور ہے. کل رات سکھر میں بھی انہوں نے اس کی بات بار بار کی ہے, اور وہ نیریٹو وہی ہے جو نواز شریف کا ہے. یہ وہ نیریٹو نہیں ہے جو شہباز شریف صاحب کا ہے. جو لوگ ابھی ملے ہیں حال ہی میں شہباز شریف صاحب کو, سہیل وڑائچ کا ہم نے ذکر کیا تھا پہلا ہمارا جو سیشن ہوا تھا, جس میں انہوں نے بات کی کہ شہباز شریف صاحب ابھی تک اس بات کے قائل ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کوئی ہمیں کام کرنا چاہیے. تو پی ڈی ایم کے جو گڑی خدا بخش میں تقریریں ہوں گی اس میں ضرور یہ تذکرے تو ہوں گے, مریم ضرور یہ بات کریں گی, لیکن میرا نہیں خیال کہ جو مریم کا نیریٹو ہے وہی بلاول کا بھی نیریٹو ہوگا, اور وہی پیپلز پارٹی کے لیڈران کا نیریٹو ہوگا. وہ نیریٹو ضرور فرق ہوگا اس سے, کیونکہ ہم بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں کہ زرداری صاحب ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک مفاہمت کی راہ کے ساتھ اور باقی پارٹیوں کی مفاہمت کے ساتھ ایک رستہ ایسا نکالا جائے جو ملک اور قوم کی بہتری کے لیے ہو. ابھی تھوڑی دیر پہلے افتخار صاحب بات کر رہے تھے, افتخار صاحب نے کہا کہ اصل مسئلے کچھ اور ہیں. اصل مسئلے یہ ہیں کہ اس ملک میں غربت بہت بڑھ گئی ہے. اصل مسئلے یہ ہیں کہ اس ملک کی اکانومی کا برا حال ہے. اصل مسئلے یہ ہے کہ قرض بہت بڑھ گیا ہے. اصل مسئلے یہ ہے کہ توانائی کا ایک بہت بڑا بحران ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ سرکلر ڈیٹ بڑھتے بڑھتے بلینز میں چلی گئی ہے. یہ کس طرح سے واپس ہوگا؟ تو جس وقت اس جذباتیت کی فضا سے باہر نکلیں گے پی ڈی ایم کے اندر, یہ ریئلائزیشن بہت سے لیڈران جس میں خاص طور پہ زرداری صاحب ہیں ان کے اندر یہ موجود ہے کہ ایک ڈائیلاگ کی طرف ہمیں چلنا ہے, نیشنل ڈائیلاگ کی طرف,
اور میرے خیال میں بہت جلد ہم اس کی طرف جائیں گے جہاں پہ اصل صورتحال سامنے آئے گی. یہ جذباتی تقاریر ہوتی رہیں گی لیکن یہ جذباتی تقاریر شاید ایک پریشر کے طور پہ تو کام کریں لیکن یہ سلوشن نہیں ہے. لیکن آپ نے جیسے یہ کہا ہے کہ جذباتی تقاریر ہوتی رہیں گی لیکن پی ڈی ایم بھی اس وقت مشکلات کا شکار ہے. مولانا صاحب اس جلسے میں شرکت نہیں کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کر دیا اور ایون کہ اناؤنس بھی کر دیا ہے کہ وہ ضمنی الیکشن کے ساتھ ساتھ سینٹ کے الیکشن میں بھی جائے گی. تو یہ مشکلات پی ڈی ایم کی بڑھ گئی ہیں. وہ حکومت کو مشکلات میں ڈالنا چاہتے تھے, اس وقت خود مشکلات کا شکار ہے. تو وہ کس طرح سے اپنی اس تحریک کو ریوائیو کر سکتے ہیں, اس پر تو بات کریں گے. اسلام آباد اسٹوڈیو چلتے ہیں, میرے ساتھ ہیں ساتھی اینکر سونیا عدنان صاحبہ. سونیا السلام علیکم, کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ اور ہمارے ساتھ ہیں عدیل وڑائچ جو کہ نمائندہ خصوصی ہیں, اور ہمیں جوائن کیا ہے ملیحہ ہاشمی تجزیہ کار ہیں. سونیا آپ کی طرف چلتے ہیں, اور کیا خبریں ہیں اسلام آباد میں, اور کیا وہاں پر بھی حکومتی اسٹریٹجی کیا بن رہی ہے, وہاں پہ کیا پک رہا ہے؟ بہت شکریہ عالیہ. بالکل جس طریقے سے آپ نے بات کی, آج محترمہ بینظیر بھٹو کی 13ویں برسی گڑھی خدا بخش میں منائی جا رہی ہے. تیاریاں بھی وہاں پر جاری ہیں, لیکن ظاہر ہے اہم اس لحاظ سے اسے قرار دیا جاتا ہے کہ ظاہر پی ڈی ایم کی قیادت بھی وہاں پر پہنچی ہے, اور مریم نواز صاحب بھی ظاہرہ خطاب کریں گی. ابھی جس طرح سے آپ نے بھی بتایا کہ پی ڈی ایم کے اپنے اندر سے جس طرح سے اختلافات سامنے آ رہے ہیں, کہ آج مولانا فضل الرحمان یہ خبریں بھی ہیں کہ آصف علی زرداری نے بھی انہیں ٹیلی فون کیا, پھر بلاول بھٹو نے بھی انہیں ریکویسٹ کی, لیکن اس کے باوجود وہ آج کے جلسے میں نہیں ہیں. تو یہ اختلافات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑا کھل کر سامنے آ رہے ہیں. لاڑکانہ جو کہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے, بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہاں پر اناؤنس ہوگا. ابھی جس طرح سے افتخار احمد صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ کوئی بڑا فیصلہ نہیں لگتا کہ وہاں سے اناؤنس ہوگا, کیونکہ لاہور کے جلسے کو لے کر بھی بڑا کہا جاتا رہا ہے کہ بڑے اہم فیصلے ہوں گے. جی, تو میرے ساتھ بھی ملیحہ ہاشمی بھی ہیں, عدیل وڑائچ بھی ہیں. میں چاہوں گی ملیحہ آپ سے ذرا جان لیتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے جلسے سے کتنا اہم ہے یہ جلسہ, اور کیا کوئی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے, کیا کچھ اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہیں؟ ویسے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اختلافات بڑے واضح ہو رہے ہیں اور مشکل ہو رہا ہے کہ حکومت پر جس طرح سے پریشر بلڈ کیا جا رہا تھا وہ تسلسل ہمیں ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. جی بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو یہ استعفوں کا اعلان پہلے نہ کرتے اور لاہور جلسے میں کرتے یا آج کرتے تو شاید ایک ہائپ بلڈ ہو سکتی تھی, لیکن چونکہ انہوں نے اپنا آخری کارڈ سب سے پہلے کھیل لیا, اور پھر یہ کہ اس آخری کارڈ کو کھیلنے میں جو لیک آف ول تھی وہ سب میں نظر آئی. مطلب یہ عمران خان صاحب کا استعفیٰ لینے کے لیے نکلے تھے اور اب یہ لڑائی کر رہے ہیں کہ پہلے تم استعفیٰ دو, پہلے تم دو. تو میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی بہت زیادہ امپیکٹ آ سکے گا. ریزن بینگ کہ فضل الرحمان صاحب نے کلیئرلی اس جلسے میں شرکت سے انکار کیا, اور چاہے اب ان کی جماعت لاکھ اس کو جسٹیفائی کرے کہ جی وفد تو بھیجا جا رہا ہے, بات وفد کی نہیں ہے. فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی جو زیادہ تر فالوئنگ ہے وہ فضل الرحمان صاحب کی وجہ سے ہے, وہ ان کے وفد کی وجہ سے نہیں ہے. سو ایک کلیئر کٹ پیغام فضل الرحمان صاحب کی طرف سے بھی یہ گیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑا, اور میں نے I've taken huge offense کہ جو آپ پیپلز پارٹی نے استعفے دینے سے بیک آؤٹ کیا ہے, میرا اور مریم کا ساتھ نہیں دیا, نواز شریف صاحب کا ساتھ نہیں دیا. اس میں مریم صرف ایک پولیٹیکل کیپٹل اپنا تھوڑا سا بلڈ کرنے کی کوشش کریں گی, اور وہ یہ کہ بے نظیر ثانی بننے کی جو ان کی سالوں کی ایک خواہش تھی, اور ظاہر ہے میرے خیال میں اگر مریم کی جگہ یہاں پر کوئی بھی ہوتا تو وہ ڈیفینیٹلی بے نظیر صاحبہ کی کیرزمیٹک پرسنالٹی تھی, اور بھٹو صاحب کے وائڈ کو جس طریقے سے انہوں نے فل کیا, جس طرح سے عوام نکلتی تھی ان کے لیے, جو ان کے جلسے ہوتے تھے, تو کوئی بھی خاتون لیڈر ان کو آئیڈیلائز کریں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ مریم کس حد تک اس کوشش میں کامیاب ہو پاتی ہیں, کیونکہ ابھی تک نہیں ہو سکتی, ابھی تک نہیں ہو سکتی. بالکل. اچھا عدیل, کوئکلی میں آپ کی دھرنا اور سینٹ الیکشن رکوانا, ہم دیکھ رہے تھے کہ اپوزیشن کی حکمت عملی کا مرکزی نقطہ تھا, اور پی ڈی ایم کا یہ دعویٰ تھا کہ حکومت کو نیا سال نصیب نہیں ہوگا, لیکن اب تو حکومت کو ہلانا دور کی بات, ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے اپنے پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں, معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ آج کا دن جی جو 27 دسمبر کا دن ہوتا ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بڑا اہم دن ہوتا ہے. آج کا دن پی ڈی ایم کے لیے بڑا اہم دن بن سکتا تھا. جو ایک جلسوں کا تسلسل تھا اس میں یہ کتنا بڑا فورم تھا جو پی ڈی ایم اس کو کیش کروا سکتی تھی, لیکن پی ڈی ایم کے لیے آج کا دن بالکل یوز لیس ہو گیا ہے. مجبوری سے مریم وہاں جا رہی ہیں, مولانا نہیں جا رہے, اپنا وفد بھیجا ہے. وجہ کیا ہے؟ استعفوں کے حوالے سے اس جلسے سے ایک دن پہلے
ان کے वजीर आला ये कहते हैं कि हम सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, हम जिमनी इलेक्शन भी लड़ेंगे, यानी आप इस्तीफे नहीं दे रहे। तो आज कौन सी बड़ी ऐसी सियासी चीज है जो सामने आए, जो लाया अमल जिसका इंतजार किया जा रहा हो, जी आज कोई वहां से कोई ऐसा कोई तूफान उठेगा। तो चीजें जो हैं वो बड़ी वाजे पहले खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर चुकी है, और पीडीएम जो है उसमें ये परेशानी है। और इससे पहले शायद हकान अब्बासी जो है वो अंदरूनी मीटिंग्स में कह चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस लाइन पे चल रही है पीडीएम की लाइन नहीं है। तो अब सीसी का इजलास जो है वो भी 2 दिन बाद है। उस सीसी के इजलास में जी क्या फैसले होने हैं ये भी सबको पता है। जब पहले ही ये जो जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं ये तो हो ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दरखास्त पे रहे हैं। तो जिमनी इलेक्शन में नून लीग भी जाना चाहती है, जिमनी इलेक्शन में जेयूआई फे नहीं जाना चाहती। नून लीग कहती है, पीपल्स पार्टी ये कहती है कि इनको ओपन फोरम जो है वो नहीं देना चाहिए, वो जो सीटें हैं वो तो सारी फिर ये ले जाएंगे। सेनेट इलेक्शन में मैदान ओपन नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर बाकी रह क्या गया है? इसका मतलब ये है कि आप इस्तीफे भी नहीं दे रहे, जिमनी इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, सेनेट इलेक्शन में भी जा रहे हैं। तो आपने जो हाइप अगले 2 महीने क्रिएट करके रखनी थी, आपने दिसंबर के आखिर तक हुकूमत के खात्मे का वक्त दिया था, तो आप तो खुद ही आपकी तमाम जो हिकमत अमली है वो दिसंबर खत्म होने से पहले ही वो सारी वो खत्म हो गई है, उसको धचका लग गया है। तो आज का जो जलसा है ये पीपल्स पार्टी के कारकुनों के लिए अहमियत रखता है, जो बीबी से मोहब्बत करते हैं, जो बीबी के लिए वहां पर आते हैं, उनके नाम पर वहां पर आते हैं। पीडीएम के लिए या हुकूमत के खिलाफ कोई ऐसी चीज। अच्छा, दूसरी बात ये है, ये वही मैदान है, ये वही ग्राउंड है जहां से खड़े होकर मरियम के वालिद साहब पर इस मुल्क के तमाम मसाइल की जिम्मेदारी उन पर डाली जाती थी। आज इसी मैदान पे खड़े होकर, इसी मैदान में खड़े होकर ये दोनों जमातें इस मुल्क के तमाम मसाइल की जिम्मेदारी हुकूमत पे डालेंगी। तो ये सारी चीजें फिर इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाती। कानूनी तौर पर भी इंपैक्ट नहीं क्रिएट हो पा रहा, सियासी तौर पर भी जो इंपैक्ट है वो क्रिएट नहीं हो पा रहा। तो जो एक प्रेशर यहां से क्रिएट किया जा सकता था, जो टफ टाइम दिया जा सकता था, तो वो तो अब चीजें पहले ही वाजे हो गई हैं। तो जो कोई तूफान उठाया जा सकता था यहां से, तो अब जो है बजाय ऐसा नहीं लगता। ठीक है। अच्छा मलिहा, पीपल्स पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है वो हमें पहले दिन से उस पर सवालात उठ रहे थे कि पीपल्स पार्टी जो है वो साथ चल सकेगी नहीं, लेकिन अभी तो बड़े वाज़े अंदाज में कहा गया है, जिस तरीके से कल चीफ मिनिस्टर ने भी कहा, चीफ मिनिस्टर सिंध ने, कि हम तो ये मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। तो अब आपको क्या लगता है, एक तो इस्तीफों के मामले पर भी कंफ्यूजन बरकरार है, क्योंकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नून लीग की तरफ से भी ये वाजे किया जा रहा है कि मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। इस्तीफों के मामले पर तो बहरहाल हमें लग रहा है कि सेनेट इलेक्शन के बाद ही ये मामला जाकर तो आगे अगर लॉन्ग मार्च की तरफ जाते हैं, उस पर भी पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया, बड़े सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब, उन्होंने कहा कि हम ताहिरुल कादरी के धरने के खिलाफ थे, इमरान खान साहब के धरने के खिलाफ थे, तो धरना देना है या नहीं, इस पर पार्टी क्या पॉलिसी बनाती है ये देखना होगा, सोचना होगा। तो धरना और प्लस इस्तीफे, इस मामले पर तो पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है। तो अब हुकूमत की स्ट्रैटेजी, अब हुकूमत पर आप समझते हैं कि कोई प्रेशर अब खत्म हो गया, बस जिस तरीके से हुकूमत कह रही थी कि हम बड़े कंफर्टेबल हैं, इन्होंने हुकूमत से सारा प्रेशर खुद खत्म कर दिया है। इन्होंने तो हुकूमत पे प्रेशर बिल्ड होने ही नहीं दिया। जैसे अदील बात कर रहे थे कि आज का बहुत अहम मौका था कि लाहौर जलसे में जो सुबकी हुई पीडीएम को कि लोग नहीं निकले और वो नून लीग का गढ़ तस्वुर किया जाता है, और आज से नहीं दिहाइयों से। तो आज वो मौका था उसको थोड़ा सा कॉम्पनसेट करने का कि सब इकट्ठे मिलकर खड़े होते। लेकिन चूंकि देखें, बिलावल ने तो अपनी लाइन नवाज शरीफ साहब की गुजरांवाला की तकरीर से ही जो है बड़ी वाज़े कर दी थी। गुजरांवाला के जलसे में नवाज शरीफ साहब ने वीडियो लिंक से जो खिताब किया, तो उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान के कौमी सलामती इदारों पर हमला किया, तो उसके बाद बिलावल ने बहुत स्मार्टली खुद को अलहदा कर लिया नवाज शरीफ साहब से, और फिर सिर्फ इसको खामोशी से नहीं किया, खुलकर बयान दिया कि ये नवाज शरीफ साहब का अपना जाती बयान है। उसके बाद ये कि सेनेट इंतखाबात हों या ज़िमनी इंतखाबात हों, पीपल्स पार्टी को ये पता है कि नवाज शरीफ साहब के पीछे लगकर उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैपिटल ज़ाया नहीं करना। दे हैव अ रीज़न टू बिलीव दिस। क्यों? क्योंकि 2008 में हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने सबको कहा कि हम इलेक्शन बॉयकॉट करेंगे, और फिर खुद सबसे आगे बढ़कर इलेक्शन लड़ लिया। तो मियां साहब की जो हिस्ट्री भी है ना, पॉलिटिकल हिस्ट्री, उसमें उन्होंने कभी भी अपनी बात पर खड़े नहीं हुए। ठीक है। तो इसमें फजलुर रहमान साहब ने भी अपना थोड़ा सा पर मैं आना चाह रही हूँ मलिहा, मसल शो किया है कि भाई आप अगर इस्तीफे नहीं देंगे तो फिर मैं
میں بھی اپنا جو گریونس ہے وہ اس طریقے سے دکھاؤں گا کہ میں بھی بی بی کے اس میں نہیں آؤں گا. آپ کا جو انہوں نے شو بھی کر دیا. علیحہ یہاں پر میں JJOIFA کے سربراہ کی ضرور بات کروں گی کہ اس PDM کی پوری تحریک میں سب سے زیادہ جو بات اور جس کی جلدی تھی استعفوں کی وہ مولانا فضل الرحمان کو تھی. وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ اسمبلیاں جعلی ہیں, استعفے دیے جائیں, لیکن اب ہم نے دیکھا کہ JJOIFA کے اپنے اندر سے بڑے اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا حالیہ جو بیانات آئے اور بڑے سینئر ان کے رہنما ہیں, پارٹی میں بڑی خدمات بھی رہی ہیں شیرانی صاحب کی, انہوں نے کہا یہ تو سلیکٹڈ خود ہیں اور عمران خان صاحب کو کہتے ہیں میرا اختلاف ان سے یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو اس طرح کے جو الزامات اپنی ہی قیادت کے اوپر لگائے جاتے ہیں اپنے ہی سینئر رہنماؤں کی طرف سے, تو پھر کیا ان کی جو مورل ویلیوز کیا رہ جاتے ہیں؟ حسین احمد صاحب کا بھی آپ نے دیکھا, پھر مولانا شیرانی کا بھی دیکھا کہ جس طریقے سے ان دونوں کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی. دیکھیں آپ ڈسینٹنگ آوازوں کو دبا کر نہیں آگے چل سکتے. پھر یہ کہ مولانا شیرانی صاحب کا شکوہ تو بجا ہے, ان کا کہنا ہے کہ میں 1973 سے JUI کا حصہ ہوں. فضل الرحمان صاحب تو 1980 میں جب مفتی محمود صاحب کا انتقال ہوا تو 1981 میں ان کی دستار بندی ہوئی, جس پر پھر مولانا سمیع الحق صاحب نے بھی اختلاف کا اظہار کیا. ان کا خیال تھا کہ ان کا حق بنتا ہے, لہٰذا انہوں نے اپنے ڈسینٹ کا اظہار کرتے ہوئے JUI سین بنا لی. تو یہ اختلافات فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کوئی نئے نہیں, لیکن اب چونکہ دیکھیں لائن بڑی واضح ہو گئی ہے. حافظ حسین احمد صاحب نے بہت سے JUIF کے جو لیڈران ہیں ان کی آواز, ان کی سوچ کی ترجمانی کی ہے, جس پر ان کو اٹھا کر آپ نے سائڈ پر کر دیا. تو فضل الرحمان صاحب اس وقت پارٹی کے اندر سے بھی ایک فرسٹریشن کا شکار ہیں, اور پھر یہ کہ جو بیرونی پارٹنرز ہیں وہ بھی ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. تو اب یہ مذاق بن گئی ہے PDM کی تحریک ابھی بھی. ٹھیک ہے, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاق بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. افتخار احمد صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گی. افتخار احمد صاحب, ابھی یہ جو سارا ماحول ہم دیکھ رہے ہیں, نہ ہی اپوزیشن بیک فٹ پر آنے کے لیے تیار ہے, نہ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بیک فٹ پر آنے کے لیے تیار ہے. تناؤ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اندرونی کے ساتھ بیرونی چیلنجز بھی بہت ہیں. جس طریقے سے بھارت ایک فالس فلیگ آپریشن کی بات کر رہا ہے, تو سیاسی عدم استحکام آپ کیا سمجھتے ہیں ملک کو کسی مشکل میں تو نہیں ڈال دے گا؟ یہ صورتحال کیسے نارمل ہوگی؟ افتخار احمد صاحب آپ سن سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے, یہی سوال اگر میں راؤ صاحب اگر آپ سن سکتے ہیں تو آپ کی طرف لے کر آتی ہوں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے اس وقت, نہ ہی اپوزیشن بیک فٹ پر آنے کو تیار ہے, نہ ہی حکومت بیک فٹ پر آنے کے لیے تیار ہے. تناؤ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ بیرونی چیلنجز بھی بہت ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام کسی مشکل میں بھی ڈال سکتا ہے ملک کو, کیونکہ سرحدوں پر صورتحال بھی سب کے سامنے ہے؟ دیکھیے, جہاں تک سرحدوں کی صورتحال ہے میرا نہیں خیال اس میں کوئی مشکل آئے گی, چونکہ فوج وہاں پہ مستعد ہے. بار بار ان کے ہمارے سربراہ باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اس میں آپ کو بتاؤں کہ فالس فلیگ کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے, یہ اس سے زیادہ بڑھ کے بات ہے. یہ ایک باقاعدہ, یعنی آپ کہہ لیں کہ انٹرنل پریشر سے ہندوستان اپنے نظر ہٹانے کے لیے, توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. اسے دوسرے ملکوں سے بھی رابطہ کیا ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ ایک محدود پیمانے پہ جنگ چھڑی جائے تو کیا ساتھ ان کا دیں گے یا نہیں دیں گے. یہ وہاں تک کی صورتحال آئی ہوئی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا خطرہ جو جہاں تک فوجی ہماری حکمت عملی ہے وہ مکمل تیاری موجود ہے, اس کا جواب دینے کے لیے ہم وہاں پہ موجود ہیں. اب آگئی بات خطروں کی. خطرے بنیادی طور پہ انٹرنل بہت ہیں, ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں. انٹرنل خطروں میں سب سے بڑے خطرے جو ہیں وہ اکانومی کے ہیں. ہماری اکانومی کی حالت بالکل ابتر ہے. ہم قرضے لے کے اس وقت بھی دیکھیے نا, سعودی عرب نے ہم سے $2 بلین واپس مانگ لیے. وہ ہم نے چائنا سے لیے اور مہنگے داموں لیے, یعنی وہ اس کی پرسنٹیج جو انٹرسٹ کی ہے وہ کافی مہنگی ہے. تو یہ جس وقت ہمارے پاس صورتحال آئے گی. چلیں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پر ایک مختصر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, مختصر بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. سینیٹر سحر کامران صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. سینیٹر صاحبہ, PDM کو مشکلات کا شکار ہے صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے, اور مولانا صاحب ناراض بھی ہیں, کیا کہیں گی آپ؟
बात ये, मैं तो आपके जो तजिया निगार हैं, मैं उनके तजिए को सुन के मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं हंसूं या अफसोस करूं। यानी पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है वो भी उन्हें पता है, पीडीएम क्या सोच रही है वो भी उन्हें पता है, 29 तारीख को हमारी सीईसी की मीटिंग में क्या डिस्कस होगा वो भी उन्हें पता है। माशाल्लाह इल्हामी तौर के तरीके का एक स्क्रिप्ट है उनके पास, कि वो उन्होंने एक सोच उनके जहन में आई भी है, और वो एक सेंसेशनल खबर की तलाश जो होती है ना, मुझे वो बड़ी नजर आ रही थी। देखिए बात ये, आपको कोई सेंसेशनल खबर नहीं मिलेगी। पीडीएम की जो तहरीक है वो बिल्कुल वाज़ेह है, और इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब और उनकी कैबिनेट आज जिस तरीके से बुखराहट का शिकार है वो भी बिल्कुल सामने है। जो आज मुल्क की इकोनॉमी के हालात है वो भी हमारे सामने है, कि जब जीडीपी -4 हो जाए, जब बेरोजगारी आपकी जो है वो निस्फ से ज्यादा आबादी गुर्बत की सतह से नीचे चली जाए, जब आपके 1 करोड़ 37 लाख से ज्यादा लोग जो है बेरोजगार